بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آنکھوں کا دیکھا اور کانوں کا سنا بھی اکثر جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے، اور جب حقیقت سامنے آتی ہے تو روح فنا کر ڈالتی ہے اور دل کرتا ہے اسے دھوکے کے بعد بندہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ میری شادی جس شخص سے ہوئی تھی وہ بھی دکھنے میں تو بڑا شریف تھا، بس کام سے کام رکھنے والا۔ صبح 9 بجے کام پر جاتا اور شام 7 بجے واپس۔ کوئی زیادہ دوست رشتہ دار، گھومنا پھرنا، فضول چیزوں کی عادت جیسے سگریٹ نوشی وغیرہ، یہی خوبیاں تھیں جن کی بنا پر میرے والدین نے میری شادی رضوان سے کر دی تھی، اور وہ میرا ہر طرح سے خیال بھی رکھتے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ اتنا بہترین ہم سفر ملا ہے جو میرا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، مگر نہیں جانتی تھی یہ سب وقتی طور پر ہو رہا ہے۔ اور جو ہی شادی کو چند ماہ گزرے تو رفتہ رفتہ میرا شوہر اصلی رنگ دکھانے لگے۔ میرا تو اب ویسے ہی خیال رکھتے تھے، مگر اب گھر لیٹ آنے لگے تھے۔ شروع میں 10 بجا دیتے تو میں ناراض ہونے لگ جاتی تھی، مگر پھر کبھی 12، کبھی 2 تو کبھی 3 بج جاتے، مگر شوہر گھر نہ آتے۔ جب پیچھا کیا تو جان نکل گئی کہ شوہر تو اپنی بہن کے ساتھ کوٹھے پر۔ میری شادی کو 4 ماہ ہوئے تھے کہ مجھے اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر سن کر میں تو خوشی سے نہال تھی۔ شوہر بھی بے حد خوش تھے، مگر اب وہ دفتر سے لیٹ واپس آتے تھے تو میں اس طبیعت کی وجہ سے چڑچڑی ہو جاتی تھی اور ان سے بات تک نہ کرتی تھی، مگر وہ مجھ سے 100 طرح سے معافی تلافی کر کے مجھے راضی کر ہی لیتے۔ میں بھی اپنے شوہر پر اتنا اعتبار کرتی تھی، مگر آج تو کچھ الگ ہی وجہ تھی۔ میرے شوہر کے کپڑوں سے تازہ گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے فوراً تڑپ کر رضوان سے پوچھا، یہ تمہاری شرٹ سے کس قسم کی خوشبو آ رہی ہے؟ تم تو ایسا پرفیوم استعمال بھی نہیں کرتے ہو۔ میرے پوچھنے پر پہلے تو رضوان نے اپنی شرٹ سے آتی الگ سی خوشبو کو محسوس کیا اور پھر کہنے لگے، ارے یار، میرا کولیگ جلال اپنی کچھ خریداری کے لیے مجھے بھی مارکیٹ لے کر آیا تھا۔ وہ مجھے دکھاتے دکھاتے اس نے اچانک ہی شرارت میں میری شرٹ پر اسپرے کر دیا۔ بس اسی کی خوشبو ہے۔ میں نے ایک گہری نظر اپنے شوہر پر ڈالی کہ ان کی بات میں کس قدر سچائی ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات لگ رہی تھی، لیکن رضوان کے چہرے سے لگا کہ وہ سچ کہہ رہے تھے، اسی لیے میں ان کی محبت پر شک کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ان کے دیر سے آنے پر خفا ضرور تھی، لیکن بے اعتبار نہیں۔ میں نے خود کو مطمئن کر لیا۔ چند دن سکون سے گزرے تھے کہ ایک بار پھر شوہر کو رات کے تیسرے پہر آتا دیکھ کر میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، مگر میں نے خاموشی سے اٹھ کر شوہر کا سامان سمیٹنے لگی تھی۔ ان کی عادت تھی کپڑے کہیں پھینکنا تو جوتے کہیں اتار دینا، سو میں نے وہ سب سمیٹنا چاہا کہ شوہر کے جوتوں کے نیچے مہندی چپکی ہوئی تھی۔ میں اب کھٹک گئی تھی کہ آخر یہ کہاں سے جوتوں پر مہندی چپکا کر آ گئے۔ دفتر میں ایسا کوئی ماحول نہ تھا اور نہ ہی کسی کی شادی وغیرہ تھی۔ دیر سے آنے کی وجہ بھی ہمیشہ آفس کا کام رہا ہے، تو پھر یہ سب کوئی خیر معمولی بات تھی۔ میں نے تو خاموش رہنا مناسب جانا، مگر اگلے روز ناشتے پر میں دل میں بہتے وسوسوں کو لگام دینے کی خاطر پوچھ ہی لیا کہ رات وہ کہاں گئے تھے۔ رضوان نے حیرت سے کہا کہ میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ ان کے جوتوں کے نیچے مہندی چپکی ہوئی تھی۔ تو کچھ دیر سوچنے لگے، پھر بولے، وہ شاید سہیل نے مجھ سے گاڑی لی تھی کہ کسی شادی میں جانا ہے تو وہاں سے گاڑی میں مہندی گری ہوئی تھی، وہیں لگ گئی ہوگی۔ تم تو جانتی ہو میں کسی کو انکار نہیں کر سکتا۔ کیا یوں ہی بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک بار پھر سے صبح کے 4 بجے پہنچے اور مجھے لگا کہ تم ناراض مت ہونا یار، میں لاکھ کوشش کے باوجود جلدی فارغ نہیں ہو پاتا۔ میں نے مسکرا کر ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ اتنی محنت میرے لیے اور اپنے ہونے والے بچے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، واقعی کشف تم بہت ہی سمجھدار ہو۔ میں ان دنوں بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہا ہوں اور مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے ہر دکھ سکھ کی ساتھی۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، مجھے آپ کبھی خود سے الگ نہیں پائیں گے۔ پھر وہ کہنے لگے، یار معذرت خواہ ہوں، ہماری شادی کو بھی 1 سال بھی نہیں ہوا اور تم اس حالت میں بھی اکیلی گھر پر رہتی ہو اور میں گھر سے باہر ہوتا ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ شوہر کی اس بات پر شرمندہ ہو گئی۔ میں 2 بار شک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ان پر پورا بھروسہ کرتی ہوں، بس انسان ہوں،
تو جو بھی سوال دل میں آتا ہے پوچھ لیتی ہوں۔ رضوان فوراً کہنے لگے کہ اسی طرح ہر بات مجھ سے پوچھ لیا کرو، لیکن کبھی مجھ پر شک نہ کرنا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کا انداز اس قدر والہانہ تھا کہ میں ان کی میٹھی میٹھی باتوں بھری میں آ گئی اور اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ بظاہر اتنا سیدھا سادہ نظر آنے والا انسان جو خود کو میرے عاشق ثابت کرنے پر تلا رہتا تھا، وہ میری پیٹھ پر ایسا خنجر گھونپ دے گا کہ میں سانس بھی نہ لے سکوں گی۔ میری طبیعت اب اکثر اوپر نیچے رہنے لگی تھی اور میں زیادہ تر واک کر کے جلدی سو جایا کرتی تھی۔ شوہر کب آتے ہیں کب جاتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ان کے پاس ایکسٹرا چابی رہتی تھی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو رات کے 3 بج رہے تھے اور رضوان گھر نہیں لوٹے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور ان کا فون ٹرائی کرنے لگی تو ان کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں رضوان کہاں تھے اور اب تک گھر کیوں نہیں آئے تھے، جبکہ صبح میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ جلدی لوٹ آئیے گا۔ جب کافی دیر تک ان سے رابطہ نہ ہوا تو میں نے دفتر کے نمبر پر فون کر لیا۔ کچھ دیر بعد بیل بج جانے پر دوسری طرف سے ایک چوکیدار نے فون اٹھایا اور میں نے جب ان سے رضوان کا پوچھا تو وہ کہنے لگی، بی بی رضوان صاحب کی تو 7 بجے ہی چھٹی ہو جاتی ہے اور 9 بجے کے بعد دفتر میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے۔ حد سے حد 9 بجے تک سب لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ شاید آپ کو علم نہیں ہے، لیکن رضوان تو 2 بجے تک دفتر میں کام کرتے رہتے ہیں۔ آج کل کام کا دباؤ کچھ زیادہ ہی ہے، شاید اسی لیے۔ میری بات سن کر چوکیدار کہنے لگا کہ ہرگز بھی نہیں، مجھے یہاں نوکری کرتے ہوئے کئی برس ہونے والے ہیں۔ رضوان صاحب کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ پچھلے چند سالوں سے اسی دفتر میں کام کر رہے ہیں اور آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب ان کی چھٹی 9 بجے کے بعد ہوئی ہو۔ وہ ہمیشہ سب لوگوں کے ساتھ ہی وقت پر دفتر سے نکل جاتے ہیں۔ چوکیدار کی بات سن کر میں نے فون تو رکھ دیا تھا، لیکن میرے دل میں ایک آگ سی جل گئی تھی۔ اگر رضوان کبھی لیٹ ہوں تو بھی چوکیدار کے مطابق 9 بجے دفتر سے نکل جاتے تھے، تو پھر وہ جاتے کہاں تھے اور مجھ سے جھوٹ کیوں کہتے تھے؟ یہ بات میری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں فون رکھ کر یہاں سے وہاں پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگی اور کوئی آدھے گھنٹے بعد گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ رضوان تھے کہ ہرے سے گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، کشف آج تم سوئی نہیں ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ان کے لہجے میں میرے لیے بہت فکر نظر آ رہی تھی، لیکن میرے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا کہ آج آپ پھر سے دیر سے آئے ہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگے، کیا کروں، دفتر میں کام ہی اتنا ہے کہ سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملتی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں جلدی نہیں نکل پاتا۔ سوری یار، مجھے معاف کر دو۔ وہ شرمندہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے معافی کے طلبگار تھے اور میرے اندر طوفان ابلنے لگا تھا۔ وہ کتنی ڈٹائی سے میرے منہ پر جھوٹ کہہ رہے تھے اور انہیں ذرا برابر بھی شرم نہیں آ رہی تھی۔ آج مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کا کہا ہر لفظ صرف جھوٹ ہے، لیکن میں اس جھوٹ کو بوجھنا نہیں چاہتی تھی، مگر وقتی طور پر میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ رات مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزری تھی۔ رضوان کھانا کھاتے ہی سو گئے تھے، لیکن میری آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی۔ میں ان کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور وہ میرے پیچھے نہ جانے کہاں جا کر رنگ رنگلیاں منا رہے تھے۔ ہماری شادی کو 7-8 مہینے ہوئے تھے اور میں نے بہت ہی محبت، وفاداری اور ایمانداری سے اس 4 دیواری کے اندر رہ کر گزارے تھے۔ اسی لیے میں اپنے شوہر سے بھی اسی ایمانداری اور وفاداری کی توقع رکھتی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی کہ مرد کی فطرت میں ہی عیاشیاں ہوتی ہیں۔ اپنے عمل کی وجہ سے میں ان سے جسمانی طور پر دور ہو چکی تھی اور شاید اسی لیے انہوں نے کوئی دوسرا سہارا تلاش کر لیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ تازہ گلاب کی مہکتی خوشبو اور مہندی کیسے میرے شوہر کی زندگی میں آئی تھی، مجھے یہ بات جاننی تھی۔ مجھے اس بات کی تہہ تک جانا تھا۔ اتفاقاً اگلے شام کے وقت میری چھوٹی نند عمیرہ ہمارے گھر چلی آئی۔ میری شادی کے بعد وہ دوسری یا تیسری دفعہ ہی آئی تھی اور وہ بھی بغیر شوہر کے۔ میں نے جب اسے کہا کہ اپنے شوہر کے ساتھ آنا تو وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ اس کے شوہر کو کاروبار سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ وہ رضوان کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رضوان کے ذکر پر میرا لہجہ تلخ ہو گیا اور میں نے کہا کہ تمہارے بھائی کو رات 2 بجے تک دفتر سے فرصت ہی کام ملتی ہے، ان کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلے جائیں۔ مجھے میرا سے یہ توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ میری حمایت کرے گی اور کہے گی کہ اس کے بھائی کو میرے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، لیکن وہ تو الٹا مجھے ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی مجبوریوں کا احساس ہونا چاہیے، اس لیے تو انہوں نے میری
جلدی شادی کروا دی تھی تاکہ مجھے آدھی رات تک اکیلے نہ رہنا پڑے۔ یہ سن کر مجھے مزید دکھ پہنچا تھا کہ میرا شوہر اب سے نہیں بلکہ شادی سے پہلے سے ہی کسی اور کے چکر میں پڑا ہوا تھا اور میں ہی بیوقوف تھی۔ لیکن اگر رضوان کسی اور سے محبت کرتا تھا تو اسے مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہ ہی اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا تھا اور نہ ہی زور زبردستی کرنے والا۔ اس نے تو اپنی خوشی اور مرضی سے خود میرے لیے رشتہ بھیجا تھا، اور رشتے کے وقت میری نند عمیرہ نے یہی بتایا تھا کہ اس کا بھائی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیا تھا اور کیا جھوٹ ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ میرے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے۔ تو بینا نے جلدی جلدی کا شور مچایا اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے گھر واپس لوٹ گئی۔ مجھے تو اس کی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اتنی عجلت میں کیوں یہاں آیا کرتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری طبیعت پھر سے بگڑنے لگی تھی۔ حمل کے دنوں میں میں اس قدر ٹینشن لے رہی تھی کہ میرا بی پی ہائی ہو رہا تھا، اور اس بات کو رضوان باقاعدگی سے نوٹ کر رہے تھے۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم کس بات کی اتنی ٹینشن لے رہی ہو جو تمہاری طبیعت بگڑنے لگی ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ انہیں چیخ چیخ کر بتاؤں کہ میری اس طبیعت کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ ان کی بے وفائی وجہ ہے، لیکن بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے میں ان پر کوئی الزام نہیں لگانا چاہتی تھی۔ پھر میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو شاید مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور میں اپنے شوہر رضوان کے دفتر کے باہر ایک ٹیکسی میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا جب وہ اپنے دفتر سے نکلتے اور وہاں جاتے جہاں وہ روزانہ مجھے دھوکہ دے کر جاتے تھے۔ مجھے انتظار کرتے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رضوان اپنے دفتر سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، اور ان کی گاڑی کا رخ جس طرف تھا وہ راستہ ہمارے گھر کی طرف تو ہر کس بھی نہیں جاتا تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ سچ جاننے کی خواہش میں یہاں تک تو چلی آئی تھی، لیکن سچائی دیکھنے کی ہمت میرے اندر پیدا نہیں ہو رہی تھی، اور دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ مجھے یہیں سے واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن تیر کمان سے چھوٹ چکا تھا۔ شہر سے کافی دور ایک پوش علاقے میں ایک بڑی سی حویلی تھی جو رات کے اس پہر پوری طرح روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ اس حویلی کے اندر رضوان اس طرح داخل ہوئے تھے جیسے یہاں ان کا روز کا آنا جانا ہے۔ میں بھی ان کے پیچھے چپکے سے اندر چلی گئی تھی۔ اس بات کا تجسس تھا کہ آخر وہ اتنی رات گئے روزانہ یہاں کیوں آتے ہیں۔ جیسے ہی میں حویلی کے احاطے سے گزر کر اندرونی عمارت کی طرف پہنچی تو اندر سے آنے والی آوازیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ کس قسم کی جگہ ہے۔ طبلے کی تھاپ اور گھنگری کی جھنکار حویلی کی راہداریوں میں گونجنے لگی تھی۔ محفل کا سا سماں بن گیا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا کہ میں جہاں کھڑی ہوں وہ شریفوں کی کوئی کوٹھی نہیں بلکہ طوائفوں کا کوٹھا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ میں ایک ایسی جگہ چلی آئی جہاں کوئی بھی عزت دار عورت قدم رکھنے سے پہلے مر جانا بہتر سمجھتی ہے۔ میں واپسی کا سوچ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے قدم واپس موڑ لیتی، میری نظر ایک ایسے منظر پر پڑی تھی کہ میرے سر پر 7 آسمان گر پڑے تھے۔ رضوان ایک بڑے سے کمرے کی طرف جا رہا تھا اور اس کے پیچھے قدم اٹھاتی ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری چھوٹی نند عمیرہ تھی۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے اندر جا کر اس ایک طرف بنے ہوئے کمرے کو اندر سے بند کر لیا تھا، لیکن میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ عمیرہ کا رات کی اس پہر ایسی جگہ پر کیا کام تھا، اور وہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ اس کوٹھے پر ایک کمرے کے اندر بند ہو کر کیا کر رہی تھی؟ میں مرے مرے قدموں سے اس کمرے کی جانب بڑھی جس کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ میں نے دروازے کے در سے اندر جھانکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ البتہ اندر سے آنے والی تیز تیز سانسوں کی آواز نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں سانس روکے وہیں کھڑی تھی کہ عمیرہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے، ہم اپنا کام کر کے جلدی یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ رضوان کہہ رہا تھا تم فکر نہ کرو، کوئی نہیں آئے گا، میں نے پکا کام کیا ہوا ہے، ہم دونوں کو کوئی نہیں روک سکتا، تم سکون سے مجھے میرا کام کرنے دو۔ بھابھی کو پہلے ہی آپ پر شک ہو چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ انہیں سب کا پتہ چل جائے۔ رضوان کہنے لگا تم حد سے زیادہ ہی سوچتی ہو، وہ حاملہ ہے اور آج کل اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور میری ہر بات پر اسے اعتبار ہے۔ میرے شوہر نے کسی طرح جان بوجھ کر میرے جذبات کے ساتھ کھیلا تھا۔ اس سے زیادہ کچھ بھی سننے کی مجھ میں ہمت نہ تھی، اور نہ ہی میں زیادہ دیر اتنی خطرناک جگہ پر ٹھہر سکتی تھی۔ باہر ٹیکسی والا میرا منتظر تھا۔ دبے قدموں وہاں سے نکل کر واپسی گھر لوٹ آئی تھی، لیکن نہ ہی میں ایسے شخص کی بیوی کے طور پر رہ سکتی تھی جو اپنی ہی بہن کے ساتھ کوٹھی جیسی جگہ پر موجود تھا، اور نہ ہی میں اس انسان کے بچے کو اپنی کوکھ سے جنم دینا چاہتی تھی
اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو شاید اس وقت میں نیند کی گولیاں کھا کر ہمیشہ کی نیند سو جاتی، لیکن میرے دل میں خوف خدا تھا اور میں اپنے شوہر سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا۔ رات 2 بجے کے قریب جب میرا شوہر گھر لوٹا آیا تو مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر میرے پاس ہی بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم آرام کیوں نہیں کرتی ہو، تمہاری نیندیں پوری نہ ہونے سے تمہارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ میں نے نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور کہا کہ اگر اپنے بچے کی اتنی ہی پرواہ ہے تو پھر آدھی آدھی رات کو مجھے اور اپنے بچے کو چھوڑ کر طوائفوں کی محفل میں کیا کرنے جاتے ہو۔ میری بات سن کر شوہر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ فضول بات کر رہی ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ آج میں چپ رہنے والی نہیں تھی، کیونکہ پہلے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور آج تو سارا سچ میں خود آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی۔ میں نے غصے میں رضوان سے کہا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر تم آدھی رات کو اپنی بہن کے ساتھ کوٹھے کے کمرے کی رونق بخشتے ہو۔ اب میری بات کو جھٹلانا نہیں، کیونکہ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میری بات سنتے ہی رضوان نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا کہ تم نے میرے اور میری بہن کے بارے میں اتنی گھٹیا بات کرنے کی ہمت بھی کیسے کی؟ اگر تم میرے پیچھے اس جگہ تک پہنچ گئی تھی تو پھر آدھا ادھورا نہیں بلکہ پورا سچ جان کر واپس لوٹتی، تاکہ تمہیں پتہ چلتا کہ میں اور میری بہن آدھی رات کو ایسی جگہ کیوں جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد رضوان نے ایک ایسی سچائی بتائی جسے سن کر میں پورے قد سے زمین بوس ہو گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے اور اس کی بہن نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں چنی۔ ہم دونوں بہن بھائی بہت چھوٹے تھے جب میرے باپ نے جوئے میں پیسے ہارا تو پکڑ کر میری ماں کو کوٹھے پر بیچ ڈالا اور پیسہ لے کر گھر آ گیا۔ ساتھ میں ہر جگہ خود ہی یہ بھی پھیلا دیا کہ میری بیوی اپنے کسی عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ سب لوگ ہم پر تھو تھو کرتے تھے۔ میں 5 سال کا تھا اور چھوٹی بہن سال کی بھی نہ ہوئی تھی۔ ہم اتنی چھوٹی سی عمر میں اس مشکل میں آن پڑے تھے کہ ماں پاس نہ تھی اور باپ ہوش میں نہ رہتا تھا۔ ہم کھانے پینے کو ترس گئے تھے، کبھی کسی محلے والے نے دس کھا کر کچھ دے دیا تو کبھی کسی عزیز نے کچھ دے دیا تو ہم لوگ کھا کر اپنا گزارا کر لیتے تھے۔ پھر باپ خالی ہاتھ ہوا تو گھر چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ 3 دن تک کسی نے ہمارے گھر جھانک کر نہ دیکھا۔ بچے کچے خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کر جیسے تیسے جی رہے تھے، مگر تبھی ماں کے ایک جس ذات کا ہمارے گھر آنا ہوا تو ہماری حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ارد گرد والوں سے پوچھا تو سارا معاملہ معلوم ہوا کہ پہلے ماں گھر سے بھاگ گئی تھی اور اب باپ بھی گھر سے فرار ہو گیا ہے۔ یوں انہوں نے ہم دونوں کو باقاعدہ طور پر سارے خاندان والوں کے سامنے گود لے لیا تھا اور سب کو اس فیصلے میں اپنا حامی بنا لیا تھا کہ کبھی بھی وہ ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کریں گے اور نہ ہی ہماری زندگی کے کسی فیصلے پر کسی اور کو اختیار دیں گے۔ یوں ہمارے بہتر دن شروع ہو گئے۔ وہ بے اولاد تھے، مگر پہلے پہل امی تھوڑی کھچی کھچی سی رہتی تھی، جبکہ ابو ہم سے بہت پیار کرتے تھے اور اپنی اوسط سے بڑھ کر ہمارا ہر طرح سے خیال رکھتے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے کاروبار میں ترقی ہوتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ پیسے سے کھیلنے لگے تھے۔ تب ابو نے امی سے کہا کہ ان بچوں کو دل سے قبول کر لو، انہیں کے حصے کا رزق ہے جو ہم پر بارش کی طرح برسنے لگا ہے۔ امی بھی اس بات کو مان گئی اور ہمیں دل سے قبول کر لیا اور سگی اولاد کی طرح ہمارا خیال رکھنے لگی۔ پورے خاندان میں کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جتنا اب ہمارے ابو کے پاس تھا۔ اس پر امی ایک سے ایک اعلیٰ کپڑا پہنتی تھیں اور ان سب کے منہ بند ہو گئے تھے، جو رشتے دار ہونے کے باوجود خوشی یا غم کے موقع پر امی کے پہننے اور اوڑھنے پر تنقید کرنے سے باز نہ آتے تھے۔ خیر، ہماری تربیت اور تعلیم اچھے اچھے اداروں میں ہونے لگی تھی۔ تعلیم مکمل کر کے میں نے جاب کر لی تھی اور بہن کی تعلیم بس گریجویشن تک ہی ہوئی تھی کہ اچھا رشتہ ملنے پر اسے بیاہ دیا اور ابو نے ہم دونوں کو جو گھر بنا کر دیے تھے وہ ہمارے پاس تھے۔ اس کے علاوہ سب کچھ والدین کے حادثاتی موت کے بعد ان کے بہن بھائیوں نے نوچ کھسوٹ کر آپس میں بانٹ لیا، مگر ہمیں اپنے گھر مل چکے تھے اور میں کمانے کے قابل بھی تھا اور بہن اپنے گھر والی ہو چکی تھی، سو ہمیں مزید کی کوئی لالچ نہ تھی۔ ابو کی زندگی میں ان کے ایک دوست نے کوٹھے پر جانا شروع کر دیا تھا کہ بدزبان بیوی سے تنگ آ کر اسے طلاق دے دی تھی اور اب وہ کوٹھے والی عورتوں سے ہی دل بہلا لیتا تھا۔
اس نے ایک بار ابو کو چند عورتوں کی تصاویر دکھا کر اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کرنا چاہا۔ ابو سب کے سخت خلاف تھے، مگر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے ایک تصویر پر ابو چونک گئے۔ انکل سے موبائل فون لے کر غور سے دیکھا تو فوراً انکل کے ساتھ کوٹھے پر جانے کو تیار ہو گئے۔ انکل کا کہنا تھا کہ ابو کا بھی دل آ گیا ہے اس عورت پر، مگر ابو کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے بھائی سے ملاقات کی اور اس سے تفصیل پوچھی تو معلوم ہوا کہ 17 سال پہلے یہ عورت اس کا شوہر ہمارے پاس لے کر آیا تھا اور چند ہزار کے عوض اسے بیچ کر چلا گیا، اور مار مار کر بڑی مشکل سے اس کو ہم نے اپنے کام پر لگایا ہے، اور آج بھی یہ بہت سو کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہے۔ ابو نے بہت کوشش کی کہ ان کو اس بھائی سے خرید سکے، مگر وہ مان کے نہ تھی۔ تب ابو نے اس عورت سے ملاقات کی خواہش کی اور چند گھنٹوں کی قیمت ادا کر کے ہی ان سے ملاقات کی۔ وہ عورت میری ماں تھی۔ انہوں نے انہیں ہمارے بارے میں بتایا اور کچھ ان کی دل کو ڈھارس دی، مگر امی نے ابو کو سختی سے کہا کہ آئندہ یہاں پر مت آنا، بس کبھی کبھار خط و کتابت کے ذریعے سے ایک دوسرے کا حال جان لیا کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس تلخ حقیقت کو جگہ دیں۔ ہماری ماں کہاں کی باسی ہے۔ ابو کو یہ وجہ معقول لگی تھی، وہ مان گئے اور ان کے خط لکھ کر رابطہ کرنے لگے، اور وہ کچھ نہ کر سکتے تھے، لیکن ہمیں دونوں بہن بھائیوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ ہم نے ہر طرح کی احتیاط برتی کہ یہ دنیا سچ کے سامنے نہ آ جائے۔ پھر مجھے تم سے محبت ہو گئی اور میں نے تم سے شادی کر لی، لیکن میں تمہیں کبھی یہ سچ نہیں بتا پایا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے ایک طوائف زادی کا بیٹا سمجھ کر چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ آج سے 1 ماہ پہلے اماں نے چھٹی میں بتایا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے اور وہ بستر مرگ پر ہیں، تو مجھ سے اور عمیرہ سے رہا نہ گیا اور ہم نے چھپ کر ان سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ پانی نے ہم دونوں کو اس شرط پر اپنی سے ملاقات کی اجازت دی تھی کہ مجھے کبھی ملنا ان کا کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوگا، جیسا کہ تازہ پھلوں کے ٹوکرے پہنچانا، یا کبھی گاڑی ضرورت ہو تو وہ بھی ان کے حوالے کرنا۔ اس کے بدلے وہ بحفاظت ہمیں اپنی مال کے پاس آنے جانے دیتے تھے، اور کپڑوں سے خوشبو اور جوتوں کی نیچے مہندی وغیرہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ آج بھی ہم اسی لیے گئے تھے کیونکہ ماں کی حالت بہت خراب تھی اور انہیں پورے جسم پر زخم ہو چکے ہیں۔ میں عمیرہ اور روز جاتے ہیں اور انہیں زخموں کی صفائی کرتے ہیں۔ اسی لیے عمیرہ ہمارے گھر میں زیادہ نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کو رات کے وقت ہمارے گھر آنے کا ہی کہہ کر نکلتی تھی، اور میں گھر واپس آنے سے پہلے اسے خود اس کے گھر چھوڑ کر اس کی شوہر سے مل کر آتا تھا، تاکہ اسے کوئی شکایت نہ ہو۔ اور یہاں اس کو ہمیشہ عملہ لا کر تم سے کچھ پتہ چلنے کا خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ عمیرہ یہاں پر نظر نہیں آتی ہے۔ رضوان روتے ہوئے کہنے لگا، ہاں میں نے غلطی کی ہے، اور میری غلطی یہ ہے کہ میں نے تم سے سچ چھپایا ہے، لیکن میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جسے تم سمجھ رہی ہو۔ میں اتنا بدکردار نہیں ہوں کہ تم اپنی بہن کے ساتھ غلط تعلق رکھوں۔ رضوان کی سچائی جان کر میری زبان کو تالا لگ گیا تھا۔ میں تو نہ جانے کیا کچھ سوچ بیٹھی تھی، اور یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ میں رضوان کے ساتھ طلاق لے لوں گی، لیکن اس سے پہلے ہی رضوان نے جو سچ مجھے بتایا اسے سن کر میرا سر شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے معافی مانگ لی تھی۔ اگر وہ طوائف کے گھر جانے پر مجبور تھے تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ وہ تو پہلے ہی اتنی اذیت کاٹ رہے تھے کہ اتنے شریف گھرانے کا فرد ہوتے ہوئے اپنی ماں باپ کو اس وجہ سے ایسی غلیظ جگہ پر رکھنے پر مجبور تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی پاکدامنی سے گزاری تھی، اور اس وقت بھی وہ اپنی بستر مرگ پر موجود ماں کی خدمت ہی کر رہے تھے، جو کوئی گناہ نہیں تھا۔ میں نے رضوان سے کہا کہ وہ اپنی ماں کو ہمارے گھر لا سکتے ہیں، میں خود ان کی تیمارداری کروں گی اور جہاں تک ممکن ہو سکا ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ یہ سن کر میرے شوہر کا چہرہ کھل اٹھا اور وہ کہنے لگے، کشف واقعی تم ایک سمجھدار اور باوفا بیوی ہو، جو اتنی بڑی بات کو اتنی آسانی سے سمجھ گئی۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ کل ہی اپنی ماں کو گھر لے آئیں۔ میں جانتی ہوں کہ ایک عورت جس نے کبھی
مجبوری میں بھی ایک طوائفی زندگی گزاری ہو، اسے یہ معاشرہ کیسے قبول کرے گا؟ میری ساس نے اپنے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور معافی اپنے خدا سے خود مانگ لی تھی، اور اب خدا اور بندے کا معاملہ تھا، مجھے اپنے حصے کے حقوق و فرائض نبھانے تھے۔ ویسے بھی میری ساس کو اس دل سے پھینکنے والا اسی کا شوہر تھا جو محافظ ہو کر خود ہی بیچ کر چلائے، اور جب وہ ان کوٹھوں والوں کو کام کے قابل نہ تھی تو آزادی مل ہی گئی تھی۔ میں نے رات دن ساس کی خدمت کی اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا، تو ساس بھی دنوں میں بھلی چنگی ہو گئی۔ نند اور شوہر کو جو دائمی خوشی ملی ہے وہ الگ، اور مجھے اتنی اچھی رسپانس مل گئی تھی کہ جو اپنے پہ پوتے کی پیدائش پر مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے ہوئے تھے، میں سمجھتی ہوں بہت بڑی نیک کرنے کا موقع ملا ہے جسے میں نے پا لیا ہے۔ دعا گو ہوں کبھی کسی عورت کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے جو میری ساس نے بھگتے ہیں۔ خدا سب بیٹیوں کو حفاظت کرے، آمین۔